ایران نے ایک بار پھر سے اسرائیل کی نیندیں حرام کر دی۔ نہ کوئی گولی چلی، نہ ہی کوئی راکٹ، لیکن اسرائیل ہل گیا۔ ایران نے خاموشی سے ایک اور وار کر دیا۔ آج اسرائیل کے سائبر حملوں کا بدلہ بھی لے لیا گیا۔ جنرل قاسم سلیمانی شہید کے خلاف لکھنے اور بولنے والوں نے انجام بھی دیکھ لیے۔ جنگی میدان کے بعد ایران نے ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی اسرائیل کے ہاتھ کاٹ دیے۔ اسرائیلی ٹیکنالوجی کی ساری ترقی ایرانی سائنسدانوں کے آگے جواب دے گئی۔ ایران کے خلاف فتنہ پھیلانے اور غلط خبریں دینے والے تمام پلیٹ فارم کسی کام کے نہ رہے۔ اسرائیل کو جنگی ٹیکنالوجی کے بعد ایک اور خطرہ لاحق ہو گیا۔ کیا ایران نے یہ قاسم سلیمانی کی برسی کی وجہ سے کیا یا اس میں اسرائیل کے لیے کوئی سخت پیغام تھا؟ ایران نے اسرائیل کی سرکاری ویب سائٹ پر کیا پیغام جاری کیا؟ ویڈیو کی تفصیل میں اسرائیل کو ہلا دینے والے پیغام کے ساتھ ساتھ یہ بتائیں گے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے ایران کو کیا دھمکی دی۔ دوستو، اسرائیل اس بات سے شاید بے خبر تھا کہ ایران اسرائیل کی کون سی اہم ترین تنصیبات کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ دوستو، اسرائیل نے ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر ایران سے پنگا لینے کی کوشش کی اور اس کے خلاف ایسی پروکسی اور پروپیگنڈا کا استعمال کیا، لیکن ایران نے بھی اپنے پلان کے عین مطابق ایک تاریخی دن اسرائیل کو زبردست سرپرائز دیا۔ دوستو، جنگی میدان کے ساتھ ساتھ اسرائیل نے اپنے میڈیا پر بھی ایران کے خلاف ایک زبردست پروپیگنڈا کیا۔ دوستو، اسرائیلی میڈیا پر جنرل قاسم سلیمانی اور ایران کے اندرونی معاملات سے متعلق حساس ترین خبریں شائع کی جاتی رہیں۔ دوستو، ایران کو ہمیشہ زیر سمجھ کر ایسے اقدامات کرنے کا اسرائیل کو انتہائی خطرناک نتیجہ بھگتنا پڑا ہے، لیکن اس بار ایران نے جو کیا وہ اسرائیل کو تا حیات خبردار کرنے کے لیے کافی تھا۔ دوستو، ایران نے ایک بار پھر سے اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ کی ویب سائٹ کو ہیک کر کے یہاں پر ایک ایسا پیغام دے دیا ہے جس نے یہودیوں کو کھلی آنکھوں سے موت دکھا دی ہے۔ دوستو، اسرائیلی میڈیا کے مطابق اب معمول کے مطابق کام کرنے لگی ہے، تاہم ہیکروں نے ہیک کرنے کے بعد اس پر ایران نواز تصویریں پوسٹ کر دی۔ یہ واقعہ ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کی دوسری برسی کے موقع پر پیش آیا۔ دوستو، ہیکر کی جانب سے صبح کو اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ کو نشانہ بنایا، جس کی وجہ سے اس نے کچھ دیر کے لیے کام کرنا بند کر دیا۔ صارفین تک اس کے مواد کی رسائی رک گئی اور بعد میں اس پر ایک تصویر پوسٹ کر دی گئی جس میں ایک راکٹ کو آسمان میں ایک بند مٹھی سے نکل کر ایک عمارت کو تباہ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ دوستو، تصویر کے ساتھ انگلش اور عبرانی میں ایک دھمکی آمیز پیغام بھی درج ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ہم تمہارے بہت قریب ہیں، اتنے قریب جس کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ واقعہ ایران کے اعلیٰ فوجی جنرل قاسم سلیمانی کی عراق میں 2 سال قبل قتل کی برسی کے موقع پر پیش آیا۔ ابھی تک کسی گروپ نے اس ہیکنگ کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے اور اسرائیل نے جنرل قاسم سلیمانی کے قتل میں اپنے ملوث ہونے کا گزشتہ دسمبر میں پہلی مرتبہ عوامی طور پر اعتراف کیا تھا۔ یروشلم پوسٹ کے ہیکنگ کے بعد جو تصویریں شائع کی گئی ہیں وہ اسرائیلی شہر ڈیمونا کے قریب شمون پریز نیوکلیئر ریسرچ سینٹر کی نقل ہے۔ ایرانی فوج اپنی فوجی مشقوں میں اسی نقلی عمارت کا استعمال نشانہ بنانے کے لیے کرتی ہے۔ دوستو، ڈیمونا کا جوہری تحقیقاتی مرکز جوہری بم میں استعمال ہونے والے معیار کا پلوٹونیم تیار کرتا ہے جو ملک کے جوہری ہتھیاروں کے پروگرام میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسرائیل سرکاری طور پر نہ تو یہ تسلیم کرتا ہے کہ اس کے پاس جوہری ہتھیار ہیں اور نہ ہی اس بات سے انکار کرتا ہے۔ دوستو، قاسم سلیمانی ایران کی انتہائی مؤثر ترین شخصیت میں سے تھے۔ وہ پاسداران انقلاب کے قدس فورس کے سربراہ تھے۔ جنرل سلیمانی شام، عراق اور لبنان میں ایران کی سرگرمیوں کا لازمی جزو تھے۔ خیال ہے کہ ایران شام میں شیعہ گروپوں بشمول صدر بشار الاسد کی حمایت کرتا ہے اور 3 جنوری 2020 کو عراق میں بغداد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایک ڈرون حملے میں قاسم سلیمانی شہید ہو گئے تھے، تاہم وہ آج بھی ایرانی عوام میں کافی مقبول ہیں۔ تہران حکومت جنرل قاسم سلیمانی کی موت کی دوسری برسی کے موقع پر پیر کے روز بڑے پیمانے پر یادگاری تقریبات کا انعقاد کر رہی ہے۔ دوستو، عراق میں ایرانی سفیر نے اسلامی مزاحمتی محاذ کی صلاحیتوں کو بڑھانے میں سردار سلیمانی کے کردار کا ذکر کرتے ہوئے کہا
کہ سردار سلیمانی کی کوششوں سے خطے کی قومی اور مزاحمتی محاذ دشمنوں کے مقابلے میں اپنا دفاع کر سکتے ہیں۔ ارنا کے ساتھ ایک انٹرویو میں اراج مسجدی نے سردار قاسم سلیمانی، شہید ابو مہدی المہندس اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کی دوسری برسی کے موقع پر کہا کہ سردار سلیمانی نے عوامی فورسز کی مدد سے خطے میں دہشت گردی کو ختم کرنے کی کوشش کی اور مسلح افواج اور دہشت گردوں کے زیر قبضہ علاقوں کو صاف کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ شہید حاجی قاسم سلیمانی مختلف خطوں جیسے یمن، شام، عراق اور دیگر مقامات پر خطے کی اقوام اور اسلامی مزاحمتی محاذ کے لیے ایک عظیم صلاحیت پیدا کرنے میں کامیاب ہوئے تاکہ وہ دشمنوں کے خلاف اپنا دفاع اچھی طرح کر سکیں اور انہیں درپیش خطرات کے خلاف قوت مدافعت پیدا کر سکیں۔ شہید قاسم سلیمانی نے یہ دکھایا کہ خدا پر بھروسہ اور اخلاص سے کامیابی کا راستہ مزاحمت، جہاد مضبوط سے بننا ہے۔ سردار سلیمانی کی شہادت کے اثرات اور برکات کا ذکر کرتے ہوئے مسجدی نے کہا کہ ان کی شہادت کے بعد دنیا بھر میں بہت سے لوگوں سے پوچھا گیا کہ امریکیوں نے ایسے شخص کو کیوں قتل کیا جو ایک مقبول قومی، عسکری اور حقیقی معنوں میں خدمت کرنے والی شخصیت ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکیوں کے جرائم تاریخ میں درج ہیں۔ سردار سلیمانی کے قتل سے عوام پر واضح ہو گیا کہ امریکی حکومت ایک دہشت گرد حکومت ہے، اور دوسری طرف سردار سلیمانی کی شہادت نے بہت سے لوگوں کو ان کے نام سے آشنا کیا اور ان کے بارے میں تحقیق کی کوشش کی تاکہ شہید سلیمانی کے عمل اور ہدف، راستہ اور مقصد دونوں کو معلوم ہو سکے۔ مسجدی نے کہا کہ شہید ابو مہدی کے ساتھ ان کی شہادت کو دیکھتے ہوئے ایران اور عراق کی دونوں قوموں کے درمیان ایک روحانی اور ثقافتی رشتہ قائم ہوا اور شہید ابو مہدی کو ہماری قوم بھی پہچانتی تھی۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کمانڈروں کی شہادت سے دونوں ممالک کے عوام اور ایرانی اور عراقی معاشرے کے افراد کے درمیان گہرے تعلقات اور دلچسپی پیدا ہوئی۔ ادھر اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے اتوار کو ایک بیان میں کہا کہ اسرائیل پر راکٹ فائر کرنے والا کوئی بھی فریق یا گروپ اس کے نتائج کا ذمہ دار ہے۔ یہ بات انہوں نے تل ابیب کے قریب غزہ سے داغے گئے 2 راکٹوں کے حوالے سے کہی۔ کابینہ کے اجلاس کے آغاز میں انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیلی فضائیہ نے گزشتہ رات خان یونس میں حماس کے راکٹ پروڈکشن کمپلیکس میں متعدد اہداف پر حملہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی فوج نے غزہ کی سرحد پر حماس کے متعدد مراکز کو نشانہ بنایا۔ العربیہ کے نامہ نگار نے بتایا کہ اس نے خان یونس میں بمباری کی آوازیں سنی ہیں۔ نامہ نگار کے مطابق اسرائیلی جنگی طیاروں نے جنوبی غزہ کی پٹی میں حماس سے وابستہ قادسیہ سائٹ کو تقریباً 12 میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے۔